کوئی والی وارث نہیں۔ مصنف فرقان احمد۔ جانے یہ خطاب کرنے والے کی شخصیت کا اثر تھا کہ اس کی باتوں کا۔ سیمینار ہال میں بیٹھے تمام حاضرین پر سحر طاری تھا۔ آن لائن ڈیلیوری کمپنی کے سیمینار ہال میں بیشتر بے روزگار غریب نوجوان جمع تھے جو کہ ڈیلیوری بوائے کی نوکری کے حصول سے پہلے مختصر تربیت کے لیے آئے تھے۔ ان نوجوانوں میں کئی ایسے تھے جو کہ باقاعدہ ڈگری یافتہ تھے لیکن اپنی بے ہنری اور جامعات کی تعلیمی فراڈ کے باعث ڈیلیوری بوائے کی نوکری پر مجبور تھے۔ پورے ہال میں ہو کا عالم تھا جسے صرف سٹیج پر کھڑے کمپنی کے سی ای او کی آواز توڑ رہی تھی۔ سی ای او کی باتیں نہایت مسحور کن تھیں، خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے جو نوکری کے حصول کی امید کھو بیٹھے تھے۔ سی ای او کہہ رہا تھا، آپ سب لوگ ہمارے لیے بہت خاص ہیں، اسی لیے میں خود آپ سے کچھ باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس دنیا میں کوئی بھی ماتحت رہ کر کام کرنا پسند نہیں کرتا۔ نوکری غلامی کا دوسرا نام ہے، کیونکہ ہر کوئی اس طرح کام کرنا چاہتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے اور اس وقت چاہتا ہے جب اس کا دل چاہے، لیکن نوکری میں ایسا ممکن نہیں۔ نوکری کے وقت تو آپ کو کام ہی کرنا ہے، دل چاہے یا نہ چاہے۔ کام بھی اتنا کرنا ہے جتنا مالک کہے۔ آپ اپنی مرضی سے نہ کام کا وقت متعین کر سکتے ہیں اور نہ مقدار۔ کئی بار تو آپ کو اوور ٹائم بھی لگانا پڑتا ہے اپنی مرضی کے خلاف۔ لیکن آپ جس کمپنی میں آئے ہیں وہاں ایسا نہیں ہے۔ ادھر نہ ہم آپ کے مالک ہیں اور نہ آپ ہمارے ملازم۔ آپ آزاد ہیں اپنے کام کے اوقات متعین کرنے میں، نہ صرف اوقات بلکہ مقدار بھی۔ مثال کے طور پر آپ کا دل ہے میں دن کو کام کروں تو آپ دن کو کام کریں، اور شام کو چاہتے ہیں تو شام کو کریں، اور اگر آپ کی مصروفیت یا دل کہتا ہے ایک دن آپ دن میں کریں اور دوسرے دن شام کو، تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ زیادہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو بسم اللہ کیجئے، آپ کم کام کرنا چاہ رہے ہیں تو کم کر لیجئے۔ بس جس دن آپ کام کرنے کا فیصلہ کریں گے اس دن کم از کم 4 گھنٹے کام کرنا ہے، کیونکہ ہماری کم از کم شفٹ 4 گھنٹے کی ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ دل جمی سے کام کریں گے تو ایک ماہ میں 30 سے 40 ہزار روپے کما سکتے ہیں۔ 30 سے 40 ہزار روپوں کا سن کر بہت سے نوجوانوں کے چہروں پر چمک آئی۔ انہی نوجوانوں میں ثاقب بھی تھا جس کا چہرہ بھی 30-40 ہزار سن کر کھل اٹھا تھا۔ ہال سارے کی فضا جیسے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ بہت سے نوجوانوں کی آنکھوں میں نہ صرف روزگار کی جوت جاگی تھی بلکہ نوکری کی بجائے اپنی مرضی سے کام نے گویا 4 چاند لگا دیے تھے۔ کام کیسے کرنا تھا، کیا کیا چیزیں اس کے لیے درکار تھیں، اس کی تربیت پا کر نوجوان سیمینار ہال سے نکلے۔ ان کے لیے یہ بات بہت تسلی بخش تھی کہ اس کام کے لیے انہیں صرف ایک موبائل اور موٹر سائیکل درکار تھی۔ سی ای او نے انہیں بتایا تھا کہ وہ اگلے دن سے ہی کام شروع کر سکتے ہیں۔ وہ بہت خوش تھے۔ ظاہر ہے گیگ اکانومی کے اس ماڈل نے انہیں اتنا متاثر جو کیا تھا۔ اس میں وہ کسی کے نوکر یا ملازم نہیں تھے، انہیں اپنی مرضی سے جب چاہے جتنا چاہے کام کرنا تھا۔ بس موبائل پر ایک ایپ تھی جس پر انہیں اکاؤنٹ بنانا تھا اور کام شروع۔ نوجوان ہنستے کھیلتے کمپنی آفس سے باہر آ گئے۔ بیشتر کا خیال تھا وہ جلد سے جلد کام شروع کریں۔ ثاقب بھی بیشتر نوجوانوں کی طرح بہت خوش تھا۔ اس کو لگا کہ اب وہ اپنے گھر کے مسائل حل کرنے میں اچھا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس نے اگلے دن سے ہی کام شروع کرنے کا دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ خوش اپنی ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکل پہ بیٹھا اور گھر پہنچ گیا۔ اگلے روز تقریباً 10 بجے ثاقب تیار ہو کر کمپنی آفس پہنچ گیا۔ آفس میں پہلے ہی کئی نوجوان آئے ہوئے تھے۔ خاصی دیر قطار میں لگنے کے بعد ثاقب کی باری آئی۔ کمپنی کے ایک ملازم نے ثاقب سے شناختی کارڈ طلب کیا اور پھر موٹر سائیکل پر کمپنی کی ایپ ڈاؤن لوڈ کروا کر اکاؤنٹ بنوایا۔ لیکن اس وقت اسے جھٹکا لگا جب اسے بتایا گیا کہ اس کمپنی کا بیگ اور یونیفارم بھی خریدنا ہے جس کی قیمت 4000 روپے ہے۔ اس نے قدرے تعجب سے پوچھا، یہ تو کمپنی کی ذمہ داری نہیں کیونکہ ہم اس کے ملازم ہیں۔ اس پر اس کو یاد دلوایا گیا کہ وہ کمپنی کا ملازم نہیں بلکہ آزاد حیثیت سے صرف کمپنی کے آرڈر پہنچانے کے لیے جو رہا ہے۔ اس سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں کیا جا رہا۔ جتنے آرڈر وہ پہنچائے گا اس کے پیسے اس کو دے دیے جائیں گے۔
البتہ کمپنی ایک آسانی اس کے لیے کر رہی ہے، وہ یہ کہ اسے یونیفارم اور بیگ کے پیسے فوری نہیں دینے، کیونکہ جب وہ پیسے کمائے گا اس میں سے تھوڑے تھوڑے کمپنی کاٹتی رہے گی۔ پہلے تو ثاقب سوچتا رہا، لیکن پھر اس نے یونیفارم اور بیگ لے لیا۔ ظاہر ہے اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ جولائی کی تپتی دوپہروں میں ثاقب نے آرڈر ڈیلیوری کا کام شروع کیا۔ پسینے سے شرابور وہ ایک جگہ سے آرڈر لیتا اور دوسری جگہ پہنچاتا۔ بسا اوقات تو اسے آرڈر کے انتظار میں کئی منٹ بھی گزارنا پڑتے، جو کبھی کبھار گھنٹے بھی بن جاتے۔ اس دوران وہ بیچارہ سائی کی تلاش میں بھی گھومتا رہتا۔ 4-6 روز تو کام چلتا رہا، لیکن اچانک ایک دوپہر اس کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی۔ وہ کک مارتا لیکن موٹر سائیکل سٹارٹ نہ ہوتی۔ وہ موٹر سائیکل کھینچ کر میکینک کے پاس لے گیا۔ موٹر سائیکل میکینک نے موٹر سائیکل کا جائزہ لیا اور بولا، استاد جی، زیادہ چلنے سے انجن کا مسئلہ ہو گیا، 1500 کا خرچہ ہو جائے گا۔ ثاقب نے اطمینان سے اسے خرچے کرنے کا کہہ دیا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ موٹر سائیکل کمپنی کے کام کے دوران خراب ہوئی ہے، اس کے پیسے بھی وہی ادا کرے گی، لیکن اس کا دل اس وقت دھک سے رہ گیا جب ایک دوسرے ڈیلیوری بوائے نے اسے خوش فہمی دور کرتے ہوئے کہا، بیٹا جی کس خوش فہمی میں ہو؟ موٹر سائیکل تمہاری ہے، اس پر خرچہ بھی تمہارا ہی ہوگا نا، تم کس کمپنی کے ملازم ہو؟ یہ سن کر ثاقب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 1500 تو اس نے پچھلے 2 دن میں 12 گھنٹے کام کر کے کمائے تھے، اب کیا وہ ساری محنت موٹر سائیکل میکینک کی ہتھیلی پر رکھ دے؟ اس طرح وہ جو کمائے گا اسی طرح کسی نہ کسی جگہ لگ جائے گا۔ لیکن اس نے دل مضبوط کیا اور دوپہر کے بجائے اگلے دن رات کو کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا رات کو گرمی بھی کم ہوگی اور سڑکوں پر رش بھی، موٹر سائیکل بھی کم چلے گی اور کام بھی زیادہ ہوگا۔ اگلے دن سے اس نے رات کے وقت جانا شروع کر دیا۔ رات کا کام جیسے اس نے اندازہ لگایا تھا ویسا ہی نکلا، مزید یہ کہ اس وقت اسے آرڈر بھی زیادہ آتے تھے۔ وہ اطمینان سے اپنا کام کرنے لگا۔ پورا مہینہ اس نے اسی طرح کام کیا۔ مہینے کے بعد جب اس نے حساب لگایا تو اس سے معلوم ہوا کہ پورا مہینہ کام کرنے کے بعد اسے صرف 15 سے 16 ہزار بچے ہیں۔ اس کا دل پوری طرح ٹوٹا، کیونکہ کمپنی کے سی ای او نے ایک مہینے میں 30 سے 40 ہزار کا کہا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ کام جاری رکھے۔ اس نے دل کو تسلی دی، چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، ہو سکتا ہے اس مہینے میں زیادہ کما لوں۔ اگلے 4 روز وہ اسی طرح کام کرتا رہا، لیکن 5ویں دن اسے تھکاوٹ محسوس ہوئی اور بخار ہو گیا۔ بخار بھی ایسا کہ پورا ہفتہ اس نے ٹوٹنے کا نام نہ لیا۔ ثاقب ایک طرف تو بیمار تھا، دوسری طرف اپنے کام پر نہ جانے کی وجہ سے نقصان سے پریشان۔ اسے معلوم تھا وہ کون سا کسی کمپنی کا ملازم ہے جو اسے صحت یا میڈیکل الائنس مل جانا ہے۔ وہ تو آزاد ہے اور آزادی سے کام کر رہا ہے۔ 9ویں-10ویں دن اس کی طبیعت سنبھلی تو وہ کام پر نکلا۔ 3-4 ماہ وہ اسی طرح کام کرتا رہا، لیکن اس کا دل کام سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس نے اس دوران کئی جگہ نوکری کے لیے اپلائی کیا، لیکن بے ہنری کے باعث کہیں بھی بات نہ بن سکی۔ بے دلی سے اس نے کام جاری رکھا۔ ایک روز ثاقب تقریباً 11 بجے کے قریب آرڈر لے کر قدر سنسان سڑک سے گزر رہا تھا۔ ایک موٹر سائیکل اس کے آگے تیزی سے رکی۔ ثاقب نے اپنی موٹر سائیکل کو بریک لگائی کہ ایک موٹر سائیکل سوار ایک نقابپوش اس کی کن پٹی پر بندوق رکھ دی اور اسے موٹر سائیکل سے اترنے کا کہا۔ اس نے لجاجت سے کہا کہ موٹر سائیکل اور موبائل اس کا کل اثاثہ ہے اور کمانے کا ذریعہ بھی، لیکن نقابپوش نے اسے ایک زوردار دھکے سے گرا دیا اور موٹر سائیکل سمیت موبائل لوٹ کر فرار ہو گیا۔ اسے چوٹ تو نہیں لگی تھی، لیکن وہ آنکھیں بیچ کر سڑک پر پڑا رہا۔ اس کا دل چاہا کہ وقت ہر چیز تہس نہس کر دے اور اسے گھر نہ جانا پڑے، لیکن رب تعالیٰ نے اس کے لیے وقت متعین کر رکھا ہے اور ظاہر ہے وہ ابھی نہیں آیا تھا۔ اسے بہرحال آنکھیں کھول کر اٹھنا پڑا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو خلاف توقع ڈاکو نے جیب خالی نہیں کروائی تھی۔ اس نے جیب سے نکال کر نوٹ گنے، اتنے ہی روپے تھے جتنے وہ پہلے روز کمپنی لے کر گیا تھا۔ اس کو لگا جیسے وہ آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں پہلے روز تھا، لیکن اس دن کم از کم اس کے پاس موبائل، موٹر سائیکل تو تھی۔ اس کو کمپنی سے کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ کمپنی کا ملازم تھوڑی ہے، وہ تو آزاد تھا۔ ہی کی اکانومی کا ماڈل ہے، کہنے کو غریب کام کرنے والا آزاد ہے، لیکن آزاد دراصل سرمایہ دار کمپنی کا مالک ہے، ہر ذمہ داری سے۔